فیلڈ مارشل آصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے گزشتہ روز نواز دیا گیا۔ یہ عظیم الشان اعزاز صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سید آصم منیر کو تفویض کیا، جو پاکستان کی مسلح افواج کی غیر معمولی قیادت اور بے مثال خدمات کا اعتراف ہے۔ بالکل، آرمی چیف کو چاقو چوبند دستے نے کل جب یہ پورا ایونٹ ہوا اس پر سلامی پیش کی گئی، اور یہ بیٹن نہ صرف ان کی جنگی مہارت کی ایک علامت ہے بلکہ قومی سلامتی کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں اور جو جذبے ہیں، ان کا جذبہ ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ تو پہلے کل کا یہ جو ایونٹ ہے اس کے کچھ ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ Kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. وہ کہتے ہیں نا کہ with great power comes great responsibility، اور ایسا ہی ہم نے کل دیکھا فیلڈ مارشل بنتے ہی جنرل سید آصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اور اس میں جو سب سے زیادہ بات ہوئی وہ ہوئی خضدار میں ہونے والی بزدلانہ بھارتی دہشت گردی کی، جس میں شہید ہوئے معصوم بچے۔ ان بچوں اور آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کے لیے اس میں فاتح خوانی بھی کی گئی۔ بالکل، اور فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی جو غیر متزلزل حمایت ہے اور کنسسٹنٹلی جس طور سے عوام میں پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو کہا کہ یہ قابل تحسین ہے، اور انہوں نے اس کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ دوسری طرف جو بلوچستان کے ضلع خضدار میں سفاک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی جو پراکزیز ہیں اس کے ذریعے کی گئی ہے، اس بات کا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اس حملے میں یقینی طور پر 4 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، اور کئی بے گناہ جو ہے اوورال اس میں شہید ہوئے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کو ٹارگٹ کرنا، سافٹ ٹارگٹس، یہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی کیمپین کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ سو کور کمانڈر جو کانفرنس ہوئی اس میں جو بیرونی جاہریت ہے اس پر بھی بات ہوئی، جو انتہا پسندی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور اس کا قلمقامہ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے اور کس عزم کے ساتھ مزید آگے بڑھا جائے گا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ ایبسلیوٹلی، اب اس سب پہ بات کر لیتے ہیں۔ مسعود خان دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ مسعود صاحب، اس سے پہلے کہ ہم بلوچستان والے معاملے پہ آپ سے ضرور ہم نے گفتگو کرنی ہے، میں چاہوں گا کہ ایک تو کل کی جو تقریب ہوئی ہے جو کہ بیٹن تفویض کیا گیا ہے فیلڈ مارشل کا جنرل آصم منیر کو، اس پہ تھوڑا سا تجزیہ ضرور دیجیے گا، اور پھر ہم آپ سے بلوچستان والے معاملے پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں جو کل کی تقریب تھی، اور اٹ واز این ہسٹورک ڈے پاکستان کی ہسٹری میں ہے، اور یہ ایک دیکھیں بڑے عرصے بعد ایسا ایونٹ آتا ہے جب آپ ایکسیپشنل سروسز کو وار ٹائم میں اور لیڈرشپ کو جب آپ ریکگنائز کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان ان کو یہ جو آنری رینک ہے فیلڈ مارشل کا جنرل آصم منیر کو دیا، جو نو ہی از بیکم اے فیلڈ مارشل۔ تو میرا خیال میں دیکھیں جب سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی تھی پاکستان آرمی کی، تو ان میں ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد ان کی اسٹریٹجک ڈیسیجن تھی، اور ڈسیسو لیڈرشپ تھی، اور ڈسیسو ڈیسیجن میکنگ بھی تھی، اور کلیئرٹی اس لیے تھی، ان کا کلیئر تھا کہ افغانستان پہ ہماری کیا پالیسی ہوگی، اور ہماری پالیسی انڈیا پہ کیا ہوگی، وار آن ٹیرر پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر وہ کلیئرٹی ان میں بھی تھی 2 نیشن تھیوری کی ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے۔ پھر کشمیر کی انہوں نے بات کی، جگلر وین ہے، انہوں نے کہا تھا کشمیر پہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 10 بھی مزید لڑنا ہے تو لڑیں گے۔ ایک انہوں نے قوم کو متحد کیا، اور ایک پاکستان نیشنل فیبرک کو اکٹھا رکھا، اور تمام قوم ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق میں اور بنیاد مرصوص کے دن میں پوری قوم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ تو یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے۔ جو قوم ڈیوائڈ تھی، پولرائزیشن تھی، اور کچھ اختلافات یقیناً واضح نظر آ رہے تھے، لیکن جب ان کی لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ یقیناً تھی، اس کے تحت وہاں پہ پاکستان کا ایک ڈسیسو اور سوئفٹ وکٹری ہم کہہ سکتے ہیں ان دوز 5 hours کی دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو منوا لیا کہ ہم ڈپلومیسی میں بھی اچھے ہیں، ہم مورلی بھی اچھے ہیں، پولیٹیکلی بھی اچھے ہیں، بٹ ملٹریلی ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم ون آف دی لیڈنگ آرمڈ فورسز آف دی ورلڈ ہیں،
ہماری چاہے ایئر فورس ہے، گراؤنڈ فورسز ہے، پاکستان کی نیوی ہے، لائن آف کنٹرول میں ہم نے ثابت کیا، فتح 1 فتح 2 سے ہم نے ثابت کیا، آپ کی ایئر فورس نے ہمیشہ ثابت کیا ہے. سو یہ کوارڈینیشن بھی تھی، سینرجی بھی تھی اور لیڈرشپ بھی تھی، آف اور اس کورس. کو ایکنالج کر کے یہ ان کو فیلڈ مارشل کریں گے. بالکل. اور آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ افواج پاکستان سے عوام کی جو محبت ہے اور اس کا جو اظہار ہے وہ برملا کیا گیا جب یہ پورا پروسیجر جس سے ہم یہ پروسیس سے گزرے ہیں، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال اور اس سے پہلے کی صورتحال. سو آئی تھنک وہ جو ایک کانفیڈنس نظر آیا ہے وہ قابل تعریف ہے دونوں جانب سے، عوام کا، فوج کا عوام کے اوپر. آئی تھنک کل سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بڑی فلوٹ کر رہی ہے ان کے لیے. انہوں نے ایک پریسر کیا اور اس کے بعد جس طرح سے عوام نے سپورٹ کا ان کے لیے اظہار کیا ہے وہ جو ہے وہ بہت ڈیفائننگ ہے، وہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے. وہ ذرا اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے بریگیڈیئر صاحب، اور اس میں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اگر بھارت نے اب کچھ مس ایڈونچر کیا تو پہلے 3 نکلتی تھیں ہماری طرف دریا، 6 نکلتے ہیں اب دریا کشمیر سے، تو وہ 6 کے 6 پھر پاکستان میں ہی گریں گے. وٹ ڈز دس امپلیکیٹس؟ کیا اندر خانے بھارت ابھی بھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں ابھی جو اتنے باتیں ہو رہی ہیں، بیان بازی ہیں، دیز آر دی ریٹرک، چاہے وہ راجناتھ سنگھ کی طرف سے ہے، یا امیت شاہ کی طرف سے ہیں، یا پرائم منسٹر مودی کی طرف سے ہے، یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ صحیح. پاز ہے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. بہار کے الیکشن سر پہ آ گئے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں، جہاں ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی اور ملٹریلی جو انڈیا کا سٹیچر تھا وہ گر چکا ہے. دنیا ابھی ان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، پاکستان کو یس. اعتبار دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ جو فیکٹر آیا ہے کہ انٹرنل کیپٹل جو ہم کہتے ہیں نا، جو انڈیا میں جو ماسس ہے وہ ابھی اگینسٹ ہو گئے ہیں بی جے پی اور سنگھ پریوار کے. آلریڈی جو یہ گورنمنٹ جو ہے دیکھیں کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، ایک جنتا دل اور تلگو دیشم پارٹی کے منحصر ہے. اگر ایک بھی پارٹی ہٹ گئی گورنمنٹ گر جائے گی. 400 پار کا نعرہ تھا لیکن 240 سیٹیں آ گئی، اور اب اس کے بعد سے مزید ان کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو سو دیٹس وائی یہ بیان بازی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، فلانی سو اینڈ سو. سو پاکستان نے اپنے جو دیکھیں کہ سنس وی ور آن دی رائٹ سائڈ، تو ہم نے ڈپلومیٹکلی بھی اچھا کیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہیو کنونسڈ کہ جی ہم نے کوئی، ہماری اس فاسٹ ٹریک آپریشن میں ہمارا کوئی کام نہیں تھا. ہم نے جو کچھ کیا اپنے دفاع میں کیا، اور دفاع میں اس کے بعد ہم نے جو جواب دیا ہے، ری پوسٹ لانچ کیا تھا، دیٹ واز ان اکارڈنس ود آرٹیکل 51 آف یونائٹڈ نیشن. سو دنیا مانتی ہے وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ. سو دیئر فور آپ ہماری طرف سے دیکھیں کہ ایسے کوئی بیان بازی آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن یہ ریزالو ہے، جس طرح کور کمانڈرز کانفرنس کا بھی یہی تھا، پاکستان کی سورینٹی پہ اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. تو میرا خیال میں ایک واضح ہمارا میسج جا چکا ہے، وی ہیو اسٹیبلشڈ اے نیو نارم. رائٹ. بٹ اسٹل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کسی بھی طریقے سے یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو پیس ہے اسے خراب کیا جائے. میں خوددار واقعے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتی ہوں، انتہائی افسوسناک واقعہ، لیکن پہلی بار ہمارے بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. آن دا ادر ہینڈ وی آلسو نو کہ چند ہی دن پہلے بیجنگ میں اسحاق ڈار صاحب تھے، اور طالبان حکومت افغانستان کے ایف ایمز جو تھے، امیر متقی بھی تھے، وہاں پر ہماری ان سے بات ہوئی. بارہا ہم افغانستان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کی جانب سے ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کل جو ہم نے پریسر دیکھا پرسوں سرفراز بگٹی صاحب کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت سے ہماری بڑی کلیئر بات ہوئی تھی، اور انہوں نے بہت ہمیں کانفیڈنس دلایا تھا دوحہ کانفرنس میں کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. ناؤ وی آر اسٹینڈنگ ایٹ اے پوزیشن ویئر وی آر سینگ کہ انڈیا اس طالبان حکومت کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس بڑھانا چاہ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیوں بڑھا رہا ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ فار دیٹ؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. دیر از اے بک مائی اینیمیز اینیمی، اس میں ایک انہوں نے کوٹ کیا ہے، اویناش پالیوال ہیز ریٹن دس بک. تو انہوں نے کہا کہ للت مان سنگھ واز دیئر فارن سیکرٹری انڈیا کے کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا when پاکستان increasingly became a problem for us, افغانستان emerged as a counter balance. اور پھر انہوں نے کہا ہم نے افغانستان کو یوز کیا ٹو فکس پاکستان.
اور انفارچونیٹلی 1950 کے آنورڈ سے جب سے انڈیا افغانستان کی فرینڈشپ ٹریٹی ہوئی اس کے بعد سے افغانستان میں انڈیا اندر آ چکا تھا. اینڈ وی ہیو سین جو لاسٹ 20 ایئرس تھے ٹاپ پہ تھے جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی. 66 کیمپس تھے, راہ ہر جگہ پہ تھی. اور آپ دیکھیں کہ رابطے تھے براس فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کے ساتھ ان کے تھے, اور انہوں نے براس بھی 2018 میں بنائے, 2020 میں فتنہ الخوارج کو ان کے ساتھ ملا دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ سیکٹری ڈیفنس تھے چارلز ہیگل, چک ہیگل کے نام سے بڑے مشہور ہیں, وہ اوباما کے سیکٹری آف ڈیفنس تھے. تو ہی از آن ریکارڈ, ہی سیڈ کہ انڈیا از یوزنگ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ اگینسٹ پاکستان, اور اس نے شواہد بھی دیے تھے کیسے فنڈنگ آ رہی ہے. تو ہمیں تو اس میں شک نہیں, دی اونلی تھنگ یہ ہے کہ ہمیں اب اگر افغانستان سینسیریٹی اگر دکھاتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں ہم ایک اسلامک امارات ہیں, تو میرے خیال میں انڈیا کا جو وہاں پہ انگریز سے وہ روکے اور ان کو روکے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو کہ وہ سوائل یوز نہ کرے. لیکن اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے کہ جس طرح افغانستان میں ہمارے فارن منسٹر وزٹ کر کے آئے تھے, پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے اسپیشل انوائی along with Chinese envoy, they were in Kabul, کچھ دن پہلے وہاں پہ ان کی بات چیت ہوئی متقی صاحب سے. پھر اب جو بیجنگ میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہے وہ بہت زبردست امپورٹنٹ ہے, اس سے انڈیا کو بڑے سیٹ بیک اس پہ کافی شور ہوئے, کیونکہ چائنیز نے کہا کہ ایک تو وہ بریگیڈیئر صاحب بالکل I've got your point. ایک آخری چیز ہے وہ یہ کہ obviously I don't know, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے خزدار یا بلوچستان میں لازمی رہا ہوگا, اور آئی ایم گیسنگ کہ آپ نے خزدار بھی obviously آپ نے یا تو کمان کی ہوگی یا دیکھا ہوگا. وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم انٹرنلی بھی چیزیں ٹھیک کریں, بیکاز بلوچستان آلریڈی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے, خزدار بہت ڈیفیکلٹ ٹرین ہے, صرف ایک ہائی وے سارٹ آف ہے, پوری ہائی وے بھی نہیں ہے جو ملا رہی ہوتی کراچی سے کوئٹہ, تو بیچ میں خزدار ہمارا پوائنٹ پڑتا ہے. اس طرف پہاڑ ہیں, اس طرف پہاڑ ہیں, لوکل پولیسنگ, لوکل سیکیورٹی بیفنگ اپ, آپ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتے نا صرف فوج پہ, اس کا کام ہے سرحدوں پہ لڑنا. سو انٹرنلی بریگیڈیئر صاحب اب وقت آ گیا کہ پولیٹیکلی وہاں پہ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, وہاں کی پولیس کو بیف اپ کیا جائے, کیونکہ یہ سارے معاملات انٹرنلی دیکھنے کے بھی ہیں. جی ہاں, بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز. دیکھیں میرا 12 سال کا تجربہ ہے بلوچستان کا, اور دیکھیں بلوچستان میں 84% جو ایریا ہے وہ دیٹ از بی ایریا. بی ایریا کا مطلب ہے نو پولیس کی وہاں پہ کوئی عملداری نہیں ہے, اٹ از بیسیکلی کنٹرول بائی دی لیویز. تو وہاں پہ لیویز پھر وہ ہیں کہ جو سرداروں کی سلیکشن پہ ہوتی ہے, جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, سو دے آر لیسٹ پش, نان اپریشنل ہے. ابھی ہم نے ریسنٹ واقعات ہوئے تھے, دے ڈیڈنٹ ریئیکٹ, جب واقعہ ہوا وہاں پہ ایف سی کو ریئیکٹ کرنا پڑا. سو دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ یہ جو کنسپٹ ہے اے اینڈ بی ایریا, بی کو ختم کر کے ہم نے اے ایریا جو سرداروں کا کنٹرول ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور سیکنڈ جو ہے دیکھیں کتنا سارا بجٹ آتا ہے, جس طرح آپ نے بات کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے کرنی, 83,000 کی پولیس اسٹرینتھ ہے اور بلینز آف ان کا بجٹ ہے. 70% بجٹ جو پاکستان دیتا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے, تو وہ والا فیکٹر ہے. انٹرنلی تیاری کرنی ہے. دوسرا باقی یہ ہے کہ یقیناً دیکھیں کہ بلوچستان اب بہت تبدیل ہو چکا ہے, اور پریزنٹ جو چیف منسٹر ہے وہ بہت اچھی طرح ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں اور وہ بڑے پرو ایکٹیو بھی ہیں. لیکن اس واقعے کے بعد میرا خیال میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا سویپنگ آپریشن ہوگا, اور جس طریقے سے ہم نے سوات میں دیکھا ہے, نارتھ وزیرستان میں ضرب عضب کی صورت میں دیکھا ہے, تو انشاءاللہ اسی طرح بلوچستان میں بھی. اور ڈی جی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ویسے بڑا پہلے کہہ چکا تھا کہ جی بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور جو چند سو یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈرا کے یا دمکا کے بلوچستان میں کچھ کر سکتے ہیں, اگر 13 لاکھ کی انڈین فوج نے کچھ نہ کر سکی تو یہ کیا کر سکتے ہیں. سو میسج واضح ہے, اور یہ چند سو لوگ ہیں جو یقیناً بلوچستان کے اندر بھی ہے اور افغانستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں, کچھ ایران سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے یقیناً اس میں مزید تیزی آئے گا انڈر عزم استحکام. جب جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا, سو وی فیلٹ کہ ایمینیشن وائز دیکھا جائے, اسلحے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں جو لیویز تھے ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں تھا, بٹ وی آلسو نو کہ کتنا بڑا بجٹ وہاں پر جاتا ہے. کیا بیچ میں ہوا, اور اس کے بعد ہم نے ایک آپریشن انیشیٹ کیا تھا فور بلوچستان کے, وہاں پر اس کو جلد جلد کرب کر لیا جائے گا. ویئر آر وی اسٹینڈنگ ود دیٹ؟ آلسو ہم دیکھتے ہیں جب بی ایل اے یا بی ایل ایف کے دھرنے ورنے ہوتے ہیں, اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو وہاں کے لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چند ان میں سے لیڈران اس کا بھی حصہ ہوتے ہیں.
नाउ दैट जब इस तरह के दहशतगर्द आपके बच्चों पर हमला करते हैं, what message does go back to them कि आप जिन लोगों का साथ दे रहे थे वो आपके अपने बच्चों पर हमले कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और देखें कि बलूचिस्तान इज़ 45% ऑफ पाकिस्तान, तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हर चीज़ को आप मॉनिटर कर सकें। सेकंड ये है, इनिशिएटिव हमेशा दहशतगर्द के पास होता है या अटैकर के पास होता है। अब बलूचिस्तान में रियलाइजेशन है, सिंस मेरी इंटरेक्शन हम करते रहे हैं, और बलूचिस्तान के जो बलोच के लोग हैं वो बड़े मुहिब वतन है। आज देखिए आपकी आर्मी में दे आर 5% आर्मी आपकी बलोच पे है, 45,000 प्लस हैं, 800 ऑफिसर्स हैं बलूचिस्तान के जो आर्मी को सर्व कर रहे हैं, सोर्ट ऑफ ऑनर लेने वाले हैं बलूचिस्तान के लोग। सो वहाँ पे एक अवेयरनेस यकीनन आई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सरदार और नवाब वाला फैक्टर है, देखें यहाँ पश्तून और बलोचों में यही डिफरेंस आ रही है कि पश्तून जो है ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं और आगे ट्रेड वगैरह दूसरे एक्टिविटीज़ में है, लेकिन बलोचों में अभी तक वो सरदार वाला जो इन्फ्लुएंस अभी तक है। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में लोगों में भी रियलाइजेशन है कि जी हमने निकलना है और वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान की में कंट्रीब्यूट करना है। देखिए जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं बलूचिस्तान में, 80% जो लोकल जॉब्स हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को है। और हॉस्पिटल्स इतने अच्छे हैं। मैं तो एक गांव में खानोजा एक जगह है वहां पे गया था, हॉस्पिटल देखा, इतना बेहतरीन हॉस्पिटल था। तो वहां पे देखे 820 जनरल हॉस्पिटल और 13 बड़े हॉस्पिटल हैं। सो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी कर रही है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी कर रही है, पाकिस्तान आर्मी भी कर रही है, फ्रंटियर कोर भी कर रही है। सो लोग बलूचिस्तान के वो मानते भी हैं, चाहे वो पश्तून है, बलोच हैं या इसके अलावा हजारा के हैं लोग हैं, वो मानते हैं कि यहाँ पे बड़ा काम हो रहा है। तो यकीनन जो चंद सौ लोग हैं, यकीनन जो है कि वो उनको करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं आप कि जो पॉलिटिकल वहाँ का एक डेमोग्राफी पॉलिटिकल बनी हुई है, उसको चैलेंज करके और उसको करेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर मसूद हमारे साथ मौजूद थे और दीगर मामला पर हम बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।